پرامن ذرائع استعمال کیے کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کے سلسلے میں، کشمیری لوگوں کی آزادی کے سلسلے میں مجھے جیل لے جایا گیا۔ ریڈ 16 انٹراگیشن سینٹر پہلے 16 دن، صرف اس پہ کہ ہم نے ایک سٹیکر پرنٹ کیا تھا، اس پہ لکھا تھا انڈیپینڈنٹ جموں کشمیر۔ اگر انتقام اور غصہ ہوتا تو پھر 94 میں دوبارہ ہم اس کو ریویو نہیں کرتے۔ جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین یاسین ملک سے ملنے راولپنڈی پہنچے۔ پارٹی کارکنوں کے وفد سے ملے۔ مقبوضہ کشمیر کی مسلح جدوجہد شروع کرنے والوں میں آپ کا نام بھی آتا ہے۔ آپ کو کس بات نے ہتھیار اٹھانے پر مجبور کیا؟ کوئی واقعہ ہوا یا وقتی اشتعال تھا؟ 47 سے لے کر 88 تک کشمیری لوگوں نے تمام پرامن ذرائع استعمال کیے کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کے سلسلے میں، کشمیری لوگوں کی آزادی کے سلسلے میں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ حکومت ہندوستان، جنہوں نے دنیا کو، جن کے فادر آف نیشن مہاتما گاندھی نے دنیا کو نان وائلنٹ کا ایک انسٹیٹیوشن دیا لڑنے کے لیے، انہوں نے ہی کشمیر میں پرامن تحریک کو ختم کرنے کے لیے وائلنس کا سہارا لیا۔ چونکہ آرمڈ اسٹرگل شروع کرنے سے پہلے میں خود ایک نان وائلنٹ پرامن تحریک کا حصہ رہا۔ 1985 میں پہلی بار مجھے جیل لے جایا گیا، ریڈ 16 انٹراگیشن سینٹر پہلے 16 دن، صرف اس پہ کہ ہم نے ایک سٹیکر پرنٹ کیا تھا، اس پہ لکھا تھا انڈیپینڈنٹ جموں کشمیر۔ پھر میں نے 2 مہینے پولیس لاک اپ میں گزارے۔ پھر جب ہم ریلیز ہوئے تو ریلیز ہونے کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ دیر از نو اسپیس فار نان وائلنٹ ڈیموکریٹک موومنٹ ان کشمیر، اور ہم نے فیصلہ کیا۔ غصے میں آ کر فیصلہ کیا یا انتقام کے جذبے کے تحت فیصلہ کیا؟ مجھے نہیں لگتا ہے اس میں انتقام تھا یا غصہ تھا۔ اگر انتقام اور غصہ ہوتا تو پھر 94 میں دوبارہ ہم اس کو ریویو نہیں کرتے، چونکہ جو آرمڈ سٹرگل ہم لوگوں نے شروع کی 88 میں، جس نے 1990 میں کشمیر کی 5000 سال کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب لایا، اور جو مسئلہ کشمیر دفن ہو چکا تھا وہ دوبارہ زندہ ہو گیا۔ ملک صاحب، آپ باقی کشمیریوں سے زیادہ بہادر تھے یا آپ میں جذبہ زیادہ تھا؟ کس طرح سے آپ اس کی تشریح کریں گے؟ مجھے نہیں لگتا ہے کہ میں کشمیریوں سے زیادہ بہادر ہوں۔ آئی تھنک وی ویر رومانٹک پیپل، رومانٹک ریولیوشنری پیپل، کہ جنہوں نے ایک انیشیٹو لیا اور اس کے پیچھے ایک خلوص تھا، اور اس خلوص کی وجہ سے ایک بہت بڑا انقلاب کشمیر کی تاریخ میں آیا، اور کشمیر دوبارہ انٹرنیشنل راڈر سکرین پہ آیا۔ مسلح جدوجہد کتنی عمر میں شروع کی؟ میں مسلح جدوجہد شروع کرنے سے پہلے ہی گرفتار ہوا تھا۔ 1985 میں میری پہلی گرفتاری ہوئی۔ اس وقت کتنی عمر تھی آپ کی؟ میری عمر اس وقت 19 سال کی تھی۔ کس کلاس میں پڑھتے تھے؟ میں پی یو سی میں پڑھتا تھا، 11th میں۔ مسلح جدوجہد کرنے والے کا لہجہ اتنا نرم کیسے؟ یہ طاقت سے نہیں لڑی جاتی ہیں، جسمانی طاقت سے۔ اس کے لیے ایک انٹرنل رومانٹسزم کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ اس میں شروع کر سکتے ہیں، اور یہی رومانٹسزم ہمارے پاس تھا۔ کتنی بار جیل گئے ہیں؟ مور دین 200 ٹائمز۔ اور کتنا عرصہ رہے جیل میں؟ 10 سال سے زیادہ۔
سب سے زیادہ تشدد کہاں پر ہوا اور کس طرح سے ہوا؟ سب سے زیادہ میرے جیل کا سخت ترین پیریڈ تھا 4 سال کا سالیٹری کنفائنمنٹ، جس میں میں نے پہلے 6.5 مہینے دلی کے تہاڑ جیل میں گزارے، ڈیتھ سیل میں۔ اس کے بعد مجھے وہاں سے آگرہ سینٹرل جیل بھیج دیا گیا، وہاں پاگلوں کے ساتھ 1 سال رکھا گیا۔ دین مائی ویٹ ریڈیوسڈ ٹو 42 kg۔ پھر مجھے دلی آل انڈیا میڈیکل انسٹیٹیوٹ لایا گیا، جہاں پر پھر میرا والیو ریپلیسمنٹ ہوا۔ پھر جو 2.5 سال اور تھے وہ بھی میری سالیٹری کنفائنمنٹ میں گزر گئے۔ پھر 99 میں جو ہندوستان کی سب سے بدنام جیل ہے جودھ پور راجستھان، وہاں 9 مہینے گزارے۔ اسی طرح 2002 میں جب مجھے دوبارہ نان وائلنٹ ڈیموکریٹک موومنٹ میں جموں میں چھنی انٹراگیشن لے جایا گیا، دیئر آئی ہیو لاسٹ مائی رائٹ ایئر ہیئرنگ۔ پھر 11 مہینے جموں جیل میں رکھا گیا۔ اور جو 1987 کا جو مجھے انٹراگیشن سینٹر لے جایا گیا، where because of the food poisoning I'd get blood infection and I lost one of my heart valve۔ مسلح جدوجہد جہاں معصوم لوگوں کے لیے آزادی کی تحریک ہوتی ہے، وہاں اس سے کئی معصوم لوگوں کے خلاف گناہ اور ظلم بھی سرزد ہو جاتے ہیں۔ آپ پر بھی مفتی سعید کی بیٹی ڈاکٹر ربیہ سعید کے اغوا کا الزام لگتا رہا۔ 1987 میں ہی 89 میں ہی شہید عبدالحمید جو جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے لیڈر تھے، اس کی ماں کو 2 مہینے پولیس لاک اپ میں رکھا گیا اور کہا بیٹے کو سرنڈر کرا۔ پھر اس کے بعد شیخ حمید صاحب کو گولی لگی، گولی سمیت وہ گرفتار، لگنے کے بعد گرفتار ہوا۔ اس کے بعد وہ واقعہ پیش ہوا، یعنی اس کے بدلے میں اغوا ہوا؟ کہتا ہوں اس کے بعد وہ واقعہ پیش ہوا۔ ہسٹری ول جج جموں کشمیر لبریشن فرنٹس ایکٹیویٹیز، کیا غلط ہوا ہے اور کیا صحیح ہوا۔ آپ بہادر تو ہیں، ایک کمانڈو ایکشن میں 5ویں منزل سے چھلانگ لگائی، یہ الگ بات ہے کہ اس سے آپ شدید زخمی ہوئے، آنکھ، چہرے اور دماغ پر چوٹیں آ گئیں۔ واقعہ کیا تھا؟ اپریل 1990 ڈاؤن ٹاؤن سری نگر میں اور میرے ساتھی ایک مکان میں تھے۔ پورے کشمیر میں کرفیو لگ چکا تھا، تو ہم جس ہائیڈ آؤٹ پہ تھے تو اس پہ BSF بارڈر سیکیورٹی فورسز کا ریڈ ہوا۔ تو میں اوپر 5ویں منزل پہ چڑھا، تو میں نے کوشش کی تھی دیکھنے کی، چونکہ ڈاؤن ٹاؤن میں مکان ساتھ ساتھ ہوتے تھے، تو میں جگہ بنا رہا تھا کہ کوئی مکان ہے جس پہ میں چھلانگ لگاؤں، لیکن اس میں سپیس زیادہ تھی، کوئی سپیس نہیں نکل کے آ رہی تھی۔ پھر آگے سڑک تھی، تقریباً 14-15 فٹ کی سڑک، اور اس کے بعد جو ہے نیچے ایک دکان تھی 1st فلور پہ بنی، بیچ میں ہائی ٹینشن تاریں تھی بجلی کی۔ میں اس کو ورک آؤٹ کر رہا تھا کہ اگر میں اس پہ چھلانگ لگاؤں تو اس پہ میں نیچے گروں 1st فلور پہ تو میں بچ سکتا ہوں، لیکن جو یہ ہوا میں تقریباً 16-17 فیٹ کی سڑک کراس کرنی تھی، وہ کراس نہیں ہو پائی، میں نیچے گر گیا۔ تو نیچے جب گرا تو اس کے بعد مجھے پتہ ہی نہیں، میں کوما میں تھا، میری باڈی سے سارا خون نکل گیا تھا۔ وہ ہاسپٹل لے گئے، انہوں نے وہاں ڈیڈ باڈی چھوڑ دی، لیکن گورنمنٹ نے بھی اعلان کیا میری ڈیتھ کا، اور دنیا میں ساری الیکٹرانک میڈیا نے، کیونکہ ہر ڈاکٹر کا اوپینین تھا کہ یہ نہیں بچ سکتا ہے، بٹ اٹ واز اے گاڈز میریکل کہ میں بچ گیا۔